بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 98 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 46 سے لے کر 49 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی نہیں بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ ذوقوا مس سقر، چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ، یعنی اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کے چھونے کا مزہ۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر۔ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کی سختی کو، مصیبت کو، اور اسی طرح جو وہاں پہ گناہگاروں کی حالت ہوگی، مجرمین کی جو بدحالی ہوگی، اس کو بیان فرمایا ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ اس سے پچھلی آیت میں سیہزم الجمع ویولون الدبر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیاوی عذاب کا ذکر کیا تھا کہ دنیا میں ان کو جو ہے وہ شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، جس سے بدر کی شکست مراد ہے۔ وہ تو ان کے مقدر میں ہے ہی ہے، لیکن ان کی مصیبت ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ قیامت ان کا وعدہ ہے، اور قیامت بہت سخت مصیبت کی چیز ہے اور بہت ہی کڑوی چیز ہے۔ دنیا میں یہ لوگ شکست کھائیں گے، ذلت اٹھائیں گے، مقتول ہوں گے، مریں گے، سختی جھیلیں گے، پھر دوزخ کا عذاب ان کے لیے تیار ہوگا۔ وہ مصیبت بن کر جو ہے وہ ان کے گلے پڑے گا، اس میں یہ مبتلا ہوں گے۔ اس سے پہلے برزخ میں یہ جو ہے وہ مصیبت میں ہوں گے، اور پھر قیامت آئے گی۔ بل الساعۃ موعدہم، اصل وعدے کا دن ان کا جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کی مصیبت میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے، اور قیامت بہت ہی ادھا مصیبت کی چیز ہے، اور بہت ہی زیادہ وہ مصیبت سخت ہوگی، یعنی کہ قیامت کی مصیبت جو ہے وہ بڑی مصیبت ہے اور بڑی سخت مصیبت ہے۔ وہ امر، اور بہت ہی کڑوی ہوگی۔ جیسے بہت سخت کڑوی چیز ہو، اس کا چکھنا جو ہے یا اس کو نگلنا جو ہے وہ بہت دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کی مصیبت کے بارے میں بھی سوچ لو، سمجھ لو۔ اس سے قیامت کی مصیبت کا تمہیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے جو ہے وہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ جس طرح کڑوی چیز جو ہے وہ ذائقے میں بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ قیامت کی سختیاں بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہوں گی۔ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کا جو عذاب ہے وہ سخت ہوگا۔ دنیا کا عذاب جس میں یہ مبتلا ہوئے جنگ بدر میں، یہ تو بہت کم ہے، بہت ہلکا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اصل جو قیامت کا عذاب ہوگا، جو قیامت میں ان کو جو ہے وہ عذاب میں ڈالا جائے گا، عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یعنی جو غزوہ بدر میں جو ان کو سزا ملی ہے، وہ سزا اس کے مقابلے میں کوئی بھی اتنی بڑی سزا نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت سزا ان کو قیامت والے دن ملے گی، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، لہٰذا یہ ان کے کرتوتوں کی، ان کے اعمال کی پوری سزا نہیں ہے۔ پوری سزا کے لیے قیامت کا دن ہے، جس کی دہشت ہوگی، جس کی ہیبت ہوگی، جس کے عذاب کی جو ہے وہ سخت شدت ہوگی، اور جس کا عذاب اور سزا جو ہے وہ زیادہ سخت اور تلخ ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ المناک ہوگا، ادھیٰ و امر، بہت ہی سخت عذاب ہوگا۔ لہٰذا اس کے اندر تخفیف اخروی ہے کہ آخرت میں بھی یہ لوگ سخت خسارے میں ہوں گے، جنون میں ہوں گے،
اور ہلاکت اور بڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، مجرمین جو ہے وہ گمراہی میں اور سختی میں ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، بڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یعنی کہ یہ جو پیچھے قوم سمود نے کہا تھا نا کہ اگر ہم صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر لیں اور ان کو اپنا رسول مان لیں، ان کے پیچھے چل پڑیں، تو انا اذا لفی ضلال و سعر، تب تو ہم بڑی گمراہی میں ہوں گے اور بڑے ہی پاگل پنے میں ہوں گے۔ یہ پاگل پن کی وجہ سے ہی ہم کر سکتے ہیں، جنون کی وجہ سے ہی ہم کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ پاگل نہیں ہے کہ تمہاری اتباع کریں، اپنے جیسے ہی ایک شخص کی اور اپنی ہی قوم کے ایک شخص کی ہم اتباع کریں۔ تو گویا کہ یہاں پر ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، ان المجرمین فی ضلال و سعر، کہ مجرمین جو ہیں وہ جو ہے وہ خسران اور جنون میں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر جو ہے وہ خسران اور جنون سے فرمائی ہے کہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قیامت کے دن وہ سراسر جنون اور جو ہے وہ خسارے میں ہوں گے۔ مجرمین لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، تو گویا کہ کتاب سے ہدایت حاصل نہ کرنا یہ سراسر جنون ہے، یہ سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے اور ضلالت ہی ضلالت ہے۔ تو لہٰذا مجرمین قیامت کے دن گمراہی میں اور جو ہے وہ خسران میں اور جنون میں ہوں گے اور سخت عذاب میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، مجرمین کی اس میں جو ہے وہ حالت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجرمین چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ہو، بڑی گمراہی اور حماقت میں پڑے ہوئے تو ہیں ہی ہیں، قیامت کے روز ان کو جو ہے یہ ان کی گمراہی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی، یہ لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب جو ہے وہ ذرا آگ کو چھونے کا، دوزخ کو چھونے کا، جہنم کو چھونے کا مزہ چکھو۔ یعنی دنیا میں تو تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا، اب جب ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن تو پھر ان کو ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جو ہے وہ مزہ چکھ لو۔ تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر کے کتنی بڑی حماقت اور پاگل پنے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے، چاہے وہ ہدایت ہو، چاہے وہ گمراہی ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ بدی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم نے اس کو خلقناہ بقدر، ایک اندازے کے ساتھ تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے، چاہے وہ تنگ دستی ہو، چاہے وہ فراخی ہو یعنی مالی فراوانی ہو، چاہے وہ سعادت ہو، چاہے وہ شقاوت ہو، بدبختی ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کو اپنی حکمت اور تقدیر کے مطابق ہم نے پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم جو ہے وہ تقدیر اور حکمت کے مطابق ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کی تخلیق کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے، ایک جو ہے وہ حکمت کے ساتھ تقدیر کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قریش مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ تقدیر کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑنے لگے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور اس سے اگلی آیت بھی انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ اس وقت نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا اس وقت۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز مقدر ہے، حتیٰ کہ عاجز ہونا اور ہوش میں آنا، ہوش مند ہونا بھی مقدر ہے، یعنی کہ عقل مند ہونا اور عاجز ہونا یہ بھی
مقدر ہے، یعنی ہر چیز، یہاں تک کہ ہر چیز، اس میں دیکھیں عاجزی کو اور عقل مندی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ یہ چیز بھی مقدر ہے کہ کون شخص عاجز ہوگا، کون شخص جو ہے وہ عقل مند ہوگا، ہوش مند ہوگا. اس طرح کی چیزیں بھی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر سے ہی جو ہے وہ اہل سنت نے مسئلہ تقدیر کا اس بات کیا ہے، تقدیر الہی کا اس بات کیا ہے کہ جو ہے وہ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسے ہی خام خواہ نہیں پیدا ہو گئی، بلکہ ہر چیز ایک تقدیر اور منصوبہ بندی کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، جس کے مطابق وہ ایک وقت مقررہ پر بنتی ہے، خاص شکل و صورت اس کی جو ہے وہ بنتی ہے، اس کی خاص شکل و صورت ہوتی ہے، ایک خاص مدت تک وہ نشو و نما پاتی ہے، اور ایک خاص مدت تک ہی وہ باقی رہتی ہے، اور ایک خاص وقت پر ہی وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی جو ہے ضابطے کے مطابق خود دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے، جس کے مطابق ایک وقت خاص تک اس نے چلنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس وقت خاص پر اس کو ختم ہو جانا، اور اس کے بعد پھر قیامت واقع ہو جائے گی. فرقہ قدریہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے، تقدیر الہی کا انکار کرتا ہے. اہل سنت والجماعت نے اسی آیت سے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر سے تقدیر الہی کا اس بات کیا ہے. کوئی چیز بھی ایسے ہی جو ہے وہ خواہ مخواہ وجود میں نہیں آئی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر کے مطابق، منصوبہ بندی کے مطابق، اس کا ایک وقت متعین کیا، اس کی شکل و صورت متعین کی، اس کا جو ہے وہ ایک خاص وقت تک نشو و نما پانا متعین ہوا، اور پھر اس کا ایک خاص وقت ہے ختم ہونے کا. دنیا بھی اسی طرح ایک چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جب تک چاہیں گے اس کو قائم رکھیں گے، جب چاہیں گے قیامت برپا ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، بل الساعۃ موعدہم بالعذاب، بلکہ جو ہے وہ ان کے وعدے کا وقت، قیامت ان سے عذاب کے وعدے کا وقت ہے. بالعذابی ان سے جو ہے وہ ان سے عذاب کے وعدے کا وقت جو ہے وہ قیامت ہے. والساعۃ ای عذابها ادھا اعظم بلیۃ وامر ای اشد مرارۃ. ساعۃ ای عذابها یعنی ان کا عذاب جو ہے، قیامت کا جو عذاب ہوگا، ادھا یہ اعظم بلیۃ سخت مصیبت کی چیز ہے، وامر اور شدید کڑوا ہے، اشد مرارۃ شدید کڑوا ہوگا، من عذاب الدنیا دنیا کے عذاب سے. یعنی دنیا میں ان کو یہ جو عذاب پہنچا ہے یہ تو بہت ہی کم ہے، ہلکا ہے. آخرت کا عذاب جو ہے وہ ان کو بہت ہی سخت ناگوار گزرے گا. ان المجرمین فی ضلال ہلاک بالقتل فی الدنیا، بے شک مجرمین جو ہے وہ ضلالت کے اندر ہیں، یعنی کہ ہلاکت کے اندر ہیں دنیا میں، قتل کے ذریعے، یعنی ان کو جو ہے وہ قتل کے ذریعے ان کی ہلاکت ہے، قتل کے ذریعے یہ ہلاکت میں ہیں. وسعر اور جو ہے وہ آگ میں ہے. نار مسعرۃ بالتشدید ای مہیجۃ فی الآخرۃ، یعنی مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آگ ہے جو دیکھتی ہوئی آگ ہوتی ہے. یہ مسعرۃ بالتشدید، یہ تشدید کے ساتھ ہے، یعنی کہ ایسی آگ، ای مہیجۃ فی الآخرہ، جو آخرت میں دہکتی ہوئی آگ ہے، اس کو کہا جاتا ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ای فی الآخرۃ، جس دن جو ہے وہ ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ فی الآخرہ آخرت کے اندر. یوم سے مراد یوم الآخرہ ہے. ویقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا مس سقر، اب جو ہے وہ جہنم کو چھونے کا مزہ چکھو. اصابت جہنم لکم، یعنی جہنم میں داخل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کو چھونے کا مزہ چکھو. انا کل شیء، بے شک ہر چیز کو ہم نے، منصوب بفعل یفسرہ، یہ اس کی ترکیب کا بیان ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ کل جو منصوب ہے یہ فعل مقدر کی وجہ سے ہے، اس کا ناصب جو ہے وہ فعل مقدر ہے، جس کی تفسیر جو ہے وہ آگے خلقناہ بقدر سے ہو رہی ہے. بقدر بتقدیر حال من کل ای مقدرن. بقدرن جو ہے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ کل شیئن سے حال بن رہا ہے، کل شیئن کے اندر جو کل ہے اس سے حال بن رہا ہے. ای مقدرن،
تقدیری عبارت اس کی یہ ہو جائے گی۔ وقرئ کل بالرفع مبتدا خبرہ خلقناہ، اور دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ اس کو ایک قرات میں کلو بھی پڑھا گیا ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہاں پر منصوب ہے اس قرات میں، لیکن دوسری قرات اس کے اندر مرفوع والی بھی ہے، تو اس صورت میں اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ یہ مبتدا ہو جائے گا کلو، اور خلقناہ بقدر آگے جو جملہ ہے یہ اس کی خبر بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔